سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کی قیامگاہ کے سامنے 3 گھوڑے کھڑے تھے، جن میں سے ایک وہ تھا جس پر تھوڑی دیر قبل سلطان صلاح الدین ایوبی خود سوار تھا۔ رخصت کے وقت سلطان نے احمد بن حسن کو اپنے خیمے میں بلایا اور چمڑے کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، اس میں 5000 طلائی سکے ہیں، ان میں 1000 تمہارے لیے اور باقی یوسف کی بیوہ کے لیے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ زندہ نہ ہو تو یہ رقم یوسف کے بیٹے کی پرورش پر خرچ کرنا، اور اس کے مستقبل کے لیے میں تمہیں کچھ اور بھی دیتا ہوں۔ یہ لو، سلطان نے ایک ریشمی کپڑے کی تھیلی اٹھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ احمد بن حسن نے تھیلی لے کر کھولی، اس میں بیش قیمت جواہرات جگمگا رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ جواہرات اسے اس وقت دینا جب وہ بالغ ہو جائے۔ احمد بن حسن نے کہا، یوسف کے بیٹے کے لیے آپ کا ہر انعام جائز ہے، لیکن میں یہاں دولت کی تلاش میں نہیں آیا تھا، خدا نے مجھے ہر شے دے رکھی ہے۔ سلطان نے کہا، اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں تو یہ مدینے کے قریب بچوں کے لیے لے جاؤ۔ سلطان کا لب و لہجہ ایسا تھا کہ احمد انکار نہ کر سکا۔ سلطان نے پھر کہا، 2 اور چیزیں جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک میرا گھوڑا، ایک سپاہی یہ گھوڑا چھوڑنے کے لیے بغداد جائے گا، بغداد میں اسے بیچ کر جو رقم حاصل ہوگی وہ بھی یوسف کی بیوہ کو دے دینا۔ مجھے امید ہے کہ بغداد کے لوگ میرے گھوڑے کو اچھی قیمت پر خریدیں گے۔ دوسری چیز میری تلوار ہے، وہ یوسف کے بیٹے کے بڑا ہونے تک تمہارے پاس محفوظ رہے گی۔ احمد نے کہا، محسن میرے ساتھ جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، میں نے اسے فراموش نہیں کیا، اس کی واپسی تک مالی غنیمت میں اس کا حصہ محفوظ رہے گا، تاہم زاد راہ کے لیے میں اسے کچھ دیتا ہوں۔ سلطان نے محسن کو اندر بلا کر 500 طلائی سکے دیے، پھر دونوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بغداد میں یروشلم کی فتح کی خبر سننے والے یوسف کی بیوی ہو۔ خدا حافظ۔ چند ہفتوں کے بعد بغداد پہنچ کر احمد بن حسن کو معلوم ہوا کہ یوسف کی بیوی یروشلم کی فتح سے 4 دن پہلے ہی دائل اجل کو لبیک کہہ چکی تھی، اور محسن کی بیوی اس کے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچتے ہی بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب محسن نے 2.5 سال کا ایک خوبصورت بچہ لا کر اس کی گود میں دیا تو اس کا دل بھر آیا۔ احمد بن حسن اس کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بچے نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک پکڑی اور کہا، غازی، ابا غازی۔ احمد نے سینے سے بھیج کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، بیٹا، ابا شہید کہو۔ ابا۔ بچہ غور سے احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ ابا شہید۔ احمد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ابا شہید۔ بچہ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں اچھلنے لگا۔ شام تک بغداد میں صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کا چرچا ہو چکا تھا۔ بغداد کے امراء میں سے ہر ایک اسے اپنے استبل کی زینت بنانے کے لیے بے قرار تھا، اور ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو گھوڑے پر چڑھنے سے زیادہ اسے سنوارنا جانتے تھے۔ خلیفہ کے متعلق مشہور تھا کہ جس قدر اس کا دل کوئی شے خریدنے کے لیے بے قرار ہوتا تھا، اسی قدر اپنی جیب پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی تھی، اور پھر اگر کسی سوداگر کے لیے خلیفہ کی پیشکش قابل قبول نہ ہو تو امراء اس کے خریدار بننے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خلیفہ کو اس وقت خبر ہوئی جب کہ چین کا سفیر یہ گھوڑا 10,000 کی مالیت کے جواہرات کے عوض خرید چکا تھا۔ اگلے دن احمد بن حسن یوسف بن ظہیر کے بچے کو لے کر مدینے روانہ ہو گیا۔ یوسف کے کم سن بچے کا نام طاہر تھا۔ احمد بن حسن نے گھر پہنچ کر اسے اپنی بیوی کے سپرد کرتے ہوئے کہا، سیدہ، یہ ایک مجاہد کا بیٹا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس ننھے مہمان کی توازیہ میں مدینے کے انصار کی روایات پر عمل کرو گی۔ دوپہر کے وقت جب احمد بن حسن کا 7 سالہ لڑکا طلحہ مکتب سے گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں ایک خوبصورت بچہ دیکھ کر کہا، امی یہ کون ہے؟ سیدہ نے جواب دیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے بیٹا۔ شام کے وقت طلحہ بستی کے تمام بچوں کو اپنا چھوٹا بھائی دکھا رہا تھا۔ 5 سال کے بعد ایک دن احمد نے سیدہ سے پوچھا، سچ کہو، تمہیں طلحہ زیادہ عزیز ہے یا طاہر؟ سیدہ نے غور سے دونوں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ احمد بن حسن کے گھر میں 12 سال کی عمر تک طاہر کی زندگی ایک سہانا خواب تھی۔ احمد بن حسن نے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا۔ مدینے کے علماء اور فنون حرب کے ماہرین کی اس ہونہار بچے کے متعلق متفقہ رائے تھی کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ احمد بن حسن اور سیدہ کو اپنے بیٹے طلحہ سے کم عزیز نہ تھا، اور طلحہ بھی اس کے ساتھ اپنی زندگی کی بیشتر دلچسپیاں وابستہ کر چکا تھا۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال و صلیب کی جنگیں اثرنو شروع ہو چکی تھیں۔ یورپ کی عیسائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پہ در پہ شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر
بازطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالمی اسلام کی طرف عیسائیت کی سلاد کی تازہ لہروں کے سامنے آخری چٹان کا کام دے رہی تھی، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھر ایک بار اپنی بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینے پہنچا اور ان کے زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہیں۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ 10 ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سیدہ، میں ایک المناک خبر لایا ہوں۔ طلحہ، اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ہم دونوں ایک ہی مقصد لے کر گئے تھے، اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا۔ چند سال بعد جب عالم اسلام کے باقی شہروں کی طرح مدینے کے لوگ بھی عالم اسلام پر مغرب سے عیسائیت کے سلاد کی بجائے شمال مشرقی افق پر ایک تاریک آندھی کے ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا، اب مدینے سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن سکتے ہو۔ تم بغداد جانے کی تیاری کرو۔ مدینے میں احمد بن حسن کے سوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی۔ لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی بستی سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید ایک سادہ اور دیانتدار آدمی تھا۔ احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا، میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانتدار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سر دست مجھے زید سے بہتر آدمی نظر نہیں آتا۔ اگر مناسب سمجھو تو اسے ساتھ لیتے جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، جب میں 8 برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس کے بعد وہ جب بھی مجھے ملتا رہا ہے اس وعدے کی تجدید کراتا رہا ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، تو پھر اسے بلاؤ، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ آج صبح سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر نہ چلا جاؤں، بلاؤ اسے۔ طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک درمیانی قد کے قوی ہیکل آدمی کو لے آیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر غائب درجہ کی معصومیت تھی۔ احمد بن حسن نے کہا، زید، تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے تھے تو مجھ سے کیوں نہ کہا؟ زید نے سادگی سے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھتے ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو تم تیار ہو؟ میں 20 سال سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے کہ تم بھیڑیں چرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟ احمد بن حسن نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھیے، مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب صحیح لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو صاف کہہ دیجیے، میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار آدمی ہوں۔ احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا، اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زید، طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا، تم تیار ہو کر پہنچ جانا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ طاہر نے کہا، اس کی بستی میرے راستے میں ہے، میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ زید نے کہا، میری بھی یہی خواہش تھی، میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کی والد کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اور گھوڑا انعام دیا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے، ان میں یہ کوئی نہیں مانتا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چند دن ادھر ادھر رہ کر واپس آ جاؤں گا۔ اگر یہ وہاں سے گزریں گے تو کم از کم میں ان کو شرمندہ ضرور کر سکوں گا۔ احمد بن حسن نے کہا، اچھا جاؤ، طاہر پرسوں صبح تمہاری بستی میں پہنچ جائے گا، اب تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے وعدے پر اعتبار کرو۔ آپ کا وعدہ؟ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے آسمان پر پہنچا دینے کا وعدہ کریں تو بھی یقین کر لوں گا۔ احمد بن حسن نے زید کو گھوڑا اور سفر کی دیگر ضروریات خریدنے کے لیے ایک معقول رقم دے کر رخصت کیا۔
احمد بن حسن نے رخصت ہو کر طاہر سے زید کی بستی کا رخ کیا۔ زید بستی سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بستی کے چند بچے جمع تھے۔ ایک گھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھا اور زید جنگ کے تمام ضروری اور غیر ضروری سامان سے لیس تھا۔ اس کا فربا جسم تنگ ذرا میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنے کے لیے نیزہ اور ڈھال کافی تھے۔ پیٹ پر اس نے 2 ترکش باندھ رکھے تھے۔ کمر میں تلوار اور 2 خنجر لٹک رہے تھے۔ کمان، کمند اور خوراک کا تھیلا اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ زین نے طاہر کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ نے بہت انتظار کروایا، لوگ آپ کا انتظار کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ طاہر نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ زید گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا، ابراہیم، تمہارا باپ میرا سب سے زیادہ مذاق اڑایا کرتا ہے، جاؤ اسے کہو میں طاہر کے ساتھ بغداد جا رہا ہوں، اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لے۔ اور سلیمان، تم بھی اپنی دادی سے کہو، وہ بھی آج صبح کہہ رہی تھی کہ میں بیوقوف ہوں، مجھے کون بغداد لے جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا، اصل میں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں، میں کئی مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب چلو دھوپ تیز ہو رہی ہے، جب تم بغداد پہنچ کر بستی والوں کو خط لکھو گے تو انہیں یقین ہو جائے گا۔ طاہر اور زید نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ بستی سے کچھ دور جا کر طاہر نے مڑ کر دیکھا، زید کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، زید تمہاری ذرا تنگ ہے۔ زید نے جواب دیا، ذرا تنگ نہیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہو گیا ہوں۔ یہ ذرا میں نے 2 سال قبل بغداد جانے کے ارادے سے 30 بکریوں کے عوض خریدی تھی۔ طاہر نے کہا، یہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دیتی؟ زید نے اپنا چہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرا جسم اتنا نازک نہیں۔ لیکن 2-3 کوس چلنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، طاہر، میرے جسم پر چیونٹیاں سے رینگ رہی ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، اتنی جلدی تھک گئے؟ چلو آگے جا کر تھوڑی دیر سستا لیں گے۔ طاہر، زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، میرا جسم گھٹ رہا ہے۔ طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کی ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو اس نخلستان میں اتریں گے، وہاں پانی بھی ہے، دوپہر وہیں گزاریں گے۔ زید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے تیسری بار گھوڑا روکا اور چلا کر کہا، طاہر ٹھہرو، میں قریب المرگ ہوں۔ اور وہ طاہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے سے کود کر تپتی ریت پر بیٹھ گیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کہتے تھے کہ تمہارا جسم اتنا نازک نہیں۔ زید نے دانت پیس پیس کر زرہ کو اتارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں اترتی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے ڈنگ مار رہے ہیں۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے اس کی زرہ اتاری۔ زید نے کہا، خدا تمہیں جزا دے، مجھے امید نہ تھی کہ یہ اترے گی۔ آج صبح 3 آدمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کسا تھا۔ طاہر نے کہا، زرہ اچھی ہے لیکن تمہیں ذرا تنگ ہے۔ زید نے کہا، ذرا تنگ ہے؟ اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بیوقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھسنے کی سزا پائی ہے؟ طاہر نے کہا، اچھا اسے اٹھا لو، میں بغداد پہنچ کر تمہیں بہت اچھی زرہ لے دوں گا، یہ کسی اور کو دے دیں گے۔ زید نے دونوں ہاتھوں سے ریت کا گڑھا کھودتے ہوئے کہا، میں اسے یہیں دفن کرتا ہوں، میں سمجھوں گا کہ میری 30 بکریاں بیماری سے مر گئیں اور نئی زرہ کی مجھے قطن خواہش نہیں۔ میں اس آہنی شکنجے میں پھنس کر دم توڑنے کی بجائے ننگے سینے پر تیر کھا لوں گا۔ زید زرہ کے لیے قبر کھود چکا تھا، لیکن طاہر کے سمجھانے پر وہ اسے اپنے گھوڑے کے توبڑے میں ڈال کر ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ گزشتہ 5 صدیوں میں خلفائے بنو عباس کی پرامن تعمیر نے بغداد کو ایک شاعر کا خواب بنا دیا تھا۔ دریائے دجلہ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور دونوں کناروں کی آبادیوں میں سڑکوں اور نہروں کے جال بچھائے ہوئے تھے۔ بغداد کے محلات اور مکانات گزشتہ 500 برس کے فن تعمیر کے ارتقاء کی داستان بیان کرتے تھے۔ دنیا بھر کے بہترین باغبانوں نے اس کی مٹی میں جنت کے حسین ترین تصورات زندہ کر دیے تھے۔ 20 لاکھ انسانوں کی یہ بستی خوبصورتی، دل فریبی اور رعنائی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین شہر تھی، لیکن بغداد کی تعمیر کے ساتھ ہی بغداد کے باشندوں کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اسلام کا وہ تمدن جس نے صحرائے عرب کی تند و تیز لیکن صحت بخش ہواؤں میں پرورش پائی تھی، اب اس عجمی گہوارے میں سو رہا تھا۔ دربار خلافت میں عربوں کا وہ اثر و رسوخ جو خلیفہ مامون کے زمانے سے کم ہونا شروع ہو چکا تھا، اب قریباً ناپید ہو چکا تھا۔ تاہم حکومت کے ایوانوں سے باہر بغداد کے علمی مراکز میں عربوں کی اہمیت کسی طرح کم نہ ہو سکی۔ انہوں نے ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، کیمیا، طب، جراحت، طبیعیات کے علوم و فنون میں نام پیدا کیا، گرامر، ادب اور لسانیات پر کتابیں لکھیں، لیکن بغداد کے کانے اور آرام پسند باشندوں نے ان علوم کو اپنی تعمیر نو کا ذریعہ بنانے کی بجائے دماغی عیاشی کا بہانہ بنا لیا تھا۔ ایران، ترکستان، شام
اور دور دراز ممالک سے فنون لطیفہ کے استاد بغداد پہنچ جاتے اور بغداد کے عمرہ ان کی سرپرستی کرتے۔ بغداد میں سینکڑوں لائبریریاں کتابوں سے بھری پڑی تھی۔ ان کتابوں کو پرکھنے کے لیے بہترین نکات تھے، لیکن پڑھ کر ان پر عمل کرنے والے بہت کم تھے۔ اجمی عمرا کی محفلوں میں قرآن اور حدیث کی جگہ شاعری اور موسیقی نے لے لی تھی۔ خلیفہ کے دربار میں بعض اوقات ایک سیدھے سادے عالم دین کی بجائے ایک ہنسانے والے نقال کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور براہ راست خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنانے والوں کی بجائے خلیفہ کی ذاتی ببرکات کو اہم ترین فرائض کی بجا آوری سے مستثنی قرار دینے کے لیے تعویلیں پیش کرنے والوں کو الطاف شاہانہ کا مستحق قرار دیا جاتا تھا۔ شہر کے عین وسط میں قصر خلد کے نام سے ایک شاندار عمارت تھی جس میں عباسی خلفاء رہتے تھے، اور اس عمارت کے ارد گرد امیروں اور وزیروں کے محلات تھے۔ اونچے طبقے کے علماء کے لیے بھی ان محلات تک پہنچنے کے دروازے کھلے تھے، اور یہ اس وقت کھلے رہتے تھے جب تک کہ ان کے نظریات خلیفہ کے سیاسی مسلک سے ٹکراتے نہیں تھے۔ قصر خلد سے دور شہر کے ایک سرے پر دریا کے کنارے ایک وسیع قید خانہ تھا، اور اس قید خانے کی سب سے زیادہ تنگ و تاریک کوٹھریاں ان جلیل القدر علماء اور اکابرین سلطنت کے لیے وقف تھی، جو فتویٰ دیتے وقت عباسی خلفاء کے جذبات کا لحاظ نہ کرتے تھے یا جو انہیں اسلام کی کسوٹی پر پرکھنے کی جرات کرتے تھے۔ حکومت کی نظر میں صرف وہ مفتیان شرع قابل عزت تھے جو کسی مجرم کے خلاف فیصلہ سنانے سے پہلے اس کا حسب نسب اور دربار خلافت میں اس کا اثر و رسوخ جان لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ایک عام آدمی کے لیے قتل کی سزا قتل تھی، لیکن خلیفہ اور عمرہ اس سزا سے مستثنیٰ تھے۔ بعض اوقات سلطنت کے واجب الاحترام بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے انہیں اپنے دسترخوان پر جمع کرتے، اور خلیفہ کے ملازموں کو بعض اوقات کھانے کے برتن سنبھالنے سے پہلے معزز مہمانوں میں سے بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگانا پڑتا۔ دور انحطاط کے عباسی خلفاء اپنے مخالفین کو زہر سے ہلاک کرنے کے فن میں کمال حاصل کر چکے تھے، اور ایسے زہر بھی دریافت ہو چکے تھے جن کا اثر کھانے والا چند دن کے بعد محسوس کرتا۔ ہر مہمان دعوت میں شریک ہونے سے پہلے سے یہ سوچ لیتا کہ اس نے کسی موقع پر خلیفہ کو ناراض تو نہیں کیا۔ زیر عتاب لوگ دعوت نامہ موصول ہونے پر ہی سمجھ لیتے کہ ان کا وقت آ گیا ہے، لیکن بعض اوقات چند ہوشیار عمرا میں اتفاق ہو جاتا تو خلیفہ کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا۔ اقتدار کی جنگ میں اگر خلیفہ مات کھاتا تو اسے ایرانی اور ترک عمرا کے ہاتھوں کا کھلونا بننا پڑتا، اور اگر عمرا مغلوب ہوتے تو وہ اس کی اعلیٰ بننے پر مجبور ہو جاتے۔ آخری دور میں عباسی خلفاء کو شعر و شاعری اور فنون لطیفہ سے جس قدر لگاؤ تھا، اسی قدر وہ مذہبی تعلیم سے بیگانہ تھے۔ مذہبی امور کی قیادت کے لیے ایک مرنجان مرنج عالم کو شیخ الاسلام بنا دیا جاتا تھا، اور سیاسی امور خلیفہ اپنے ہاتھ میں رکھتا۔ سیاست اور مذہب کی یہ تقسیم اسلام کے لیے سب سے بڑا فتنہ تھی۔ شیخ الاسلام کا قلم خلیفہ کی تلوار کا متی بن چکا تھا۔ عزت اور معقول تنخواہ کے لالچ نے شیخ الاسلام کی مسند کو بیشتر علماء کی منزل مقصود بنا دیا تھا، اور اس منزل کی راہ میں دوسروں سے متصادم ہو کر وہ ان کی نظریات باطل قرار دینے اور ان پر کیچڑ اچھالنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ گزشتہ صدیوں میں علماء حق کے اجتہاد میں فقط خدمت دین کا جذبہ کار فرما رہا۔ انہوں نے بغداد کے گمنام کوشوں میں بیٹھ کر اسلام کی شاندار خدمات سر انجام دی، لیکن وہ لوگ جن کی پرواز کی آخری منزل سرکاری علماء کی کرسیاں ہوا کرتی تھیں، بعض اوقات ان بزرگوں کی مخالفت کر کے اور بعض اوقات ان کے نام کا سہارا اور ان کے فتووں کی آڑ لے کر اپنی اہمیت بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر شیخ الاسلام کسی امام کی مسلک کا پابند ہوتا تو وہ کسی دوسرے امام کی مسلک کو زیادہ صحیح قرار دے کر اس کے ساتھیوں کو مناظرے کی دعوت دیتا، اور بغداد کے بے فکر لوگ جس دلچسپی کے ساتھ شہر کے چوکوں میں جمع ہو کر راگ سنتے اور نقالوں کے تماشے دیکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ان علماء کے مناظروں میں دلچسپی لیتے تھے۔